آج ہم بات کریں گے ویمن ووٹنگ چوائس رپورٹ کی. اس میں ہم عورتوں کی چوائس اور اس کے امپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم چوائس کی بات کریں تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی کمیونٹیز میں عورتوں کی چوائس مردوں کی حساب سے تھی یا کہاں پہ ان کی جو چوائس ہے وہ اور مردوں سے ڈفرینٹ تھی. اس کے علاوہ ہم ان کا دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کی جو ووٹنگ پاور ہے کیا وہ ٹرانسلیٹ کی ہے کانسٹیٹوئنسی کی ونر میں یا نہیں. تو ایک طرف ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کوئی ڈیویشن ہے عورتوں مردوں کی چوائسیز میں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ اس کی جو پاور ہے ووٹنگ پاور کیا اس نے ٹرانسلیٹ کیا ہے انٹو دا ووٹنگ ونرز ایٹ دا کانسٹیٹوئنسی لیول. اگر ہم اس دفعہ دیکھیں 2024 میں تو فیمیل کی جو ووٹر رجسٹریشن ہے وہ کافی حد تک پچھلے 10 سال میں بڑھی ہے، جس کی وجہ سے جو جینڈر گیپ ہے وہ کم ہوا ہے 12.8% سے 7.7% 2024 میں. جہاں 2013 میں وہ 12.8% تھا، 2024 میں وہ آ کے 7.7% ہو گیا، جو کہ آپ کو ایک بہت اچھی ایک پکچر شو کرتا ہے کہ دیٹ مینس کہ عورتوں کی آپ کی جو رجسٹریشن پاور ایٹ لیسٹ وہ بڑھ رہی ہے. اگر اسی کو ہم فردر دیکھیں کہ ان کا جو شیئر آف ووٹ پولڈ ہے وہ بھی اگر ہم 2018 سے کمپیئر کریں تو وہ بھی بڑا ہے، وچ اگین از اے بیٹر امیج اینڈ اٹس اے گڈ اسٹارٹ ٹو گو آن، کیونکہ اس سے یہ ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ کا جو جینڈر ٹرن آؤٹ میں جو جینڈر گیپ تھا، جو ٹرن آؤٹ کا گیپ تھا وہ 10% تھا جو 2018 میں، وہ اب 9% ہو گیا ہے 2024 میں. اگر ہم اس رپورٹ پہ واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا عورتوں کی پارٹیسپیشن کا کوئی امپیکٹ ہوا ہے یا نہیں، یا کیا ان کی چوائسیز جو ہیں وہ اپنے مرد جو ان کی اسی کمیونٹی کے ہیں اسے سملر تھی یا اسے ڈفرینٹ تھی، تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر میں آپ کو دوں تو ہم نے یہ جو رپورٹ ہے یہ ہم نے کی ہے 21,188 کمیونٹیز. ان کمیونٹیز میں ہم نے دیکھا جو میل پولنگ اسٹیشنز ہیں اور فیمیل پولنگ اسٹیشنز ہیں اس پہ جو ونرز ہیں ہم نے ان کی کمپیریزن میں اس کو دیکھ کے اس کا انالیسس کیا. وہاں پہ ہم نے اس طرح اس میں ہمیں پتہ چلا اس انالیسس سے کہ 82% آپ کی جو آبادی ہے، آپ کی جو کہ اس کی کمیونٹیز ہیں، وہاں پہ عورتوں نے مردوں نے سیم چوائس کے لوگوں کے لیے ووٹ کیا ہے. لیکن یہاں پہ بھی 18% ایسی کمیونٹیز ہیں ان میں سے جہاں پہ عورتوں نے مردوں سے ڈفرینٹلی ووٹ کیا ہے. انہوں نے جو ونر جو چوز کیا، انہوں نے جو اپنی چوائس اپنی کی وہ بہت ڈفرینٹ تھی مردوں کے سے. اگر اسی ٹرینڈ کو ہم فردر ریجنل لیول پہ دیکھتے ہیں تو اگر ہم ڈیویشن عورتوں کی یا چوائسیز فرام مین دیکھتے ہیں تو اسلام آباد میں سب سے زیادہ تھی جو کہ 37% تھی، اور فالوڈ بائی بلوچستان جہاں پہ 32% تھی، وچ از اگین اے سرپرائزنگ اسٹارٹ کہ اتنی ڈسپیرٹی اتنی ڈیویشن ہے عورتوں اور مردوں کی چوائس میں بلوچستان میں بھی. اور کے پی میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 13% تھی خالی ڈیویشن، اور جو ڈفرینس آپ کا عورتوں اور مردوں کا وہ کافی کم پایا گیا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ریجنس. اگر یہی چیز ہم رورل اور اربن ایریاز میں دیکھیں تو رورل ایریاز میں عورتوں نے زیادہ حد تک اپنی زیادہ مردوں کی ہی طرح کا ووٹ کیا. لیکن اگر اسی کو ہم فردر ریجنل ٹرینڈز میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایک تھوڑی ڈیویشن فرام دا ٹرینڈ نظر آئی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اگر ہم دیکھیں تو جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ بھی عورتوں نے مردوں کی ہی طرح ووٹ کیا، مطلب انہی کی طرح کی چوائسیز سے ووٹ کیا. جہاں پہ 90% سملارٹی تھی اس میں اربن ایریاز میں مردوں کی اور عورتوں کی، وہاں پہ رورل ایریاز میں جو ہے وہ 86% تھی. دیٹ مینس کہ اربن ایریاز میں زیادہ عورتوں نے سملر ووٹ کیا ہے مردوں کو ایز کمپیئر ٹو دا اربن رورل ایریاز. اگر ہم فردر اس میں دیکھیں بلوچستان میں، وہاں پہ آپ کو بالکل ڈفرینٹ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. وہاں پہ جو رورل ایریاز کی عورتیں ہیں، وہاں پہ جو کمیونٹیز میں ہیں، انہوں نے زیادہ ڈفرینٹلی ووٹ کیا ہے مردوں سے ایز کمپیئر ٹو دی اربن ایریاز. تو یہاں پہ بھی ایک آپ کو بہت ویریشن ان ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ آپ اگر نیشنلی دیکھیں تو ایک تھوڑا ڈفرینس اسٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اگر ریجنلی دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت بائیفیکیشن اور بہت ڈفرینس نظر آ رہا ہے. بٹ دین اگین وہ سب پوائنٹ کرتا ہے ٹوورڈز اے فیکٹ کہ عورتیں ایون دو اتنی زیادہ اس میں نہیں، بٹ اسٹل ایک مقدار آپ کی ایک پرپورشن ہے جو مردوں سے ڈفرینٹلی آپ کو ووٹ کر رہا ہے. اگر انہی ریزلٹس کو ہم فردر دیکھیں کہ کس طریقے سے کون سی پارٹیز زیادہ پاپولر تھی آپ کی اس میں عورتوں کی امنگ چوائسیز میں، تو اس میں پی ٹی آئی جو ہے سب سے ان کمیونٹیز میں جو ہے پاپولر تھی، جہاں پہ 1260 کمیونٹیز میں جو ہے پی ٹی آئی 1 فیمیل پولنگ اسٹیشنز پہ. اور اس کے علاوہ جو ہے پی ایم ایل این جہاں جو 1027 کمیونٹیز میں جیتی، اور پھر پی 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 جو 694 کمیونٹیز میں جیتی. اب ایک ایسپیکٹ آف دا رپورٹ ہم نے جہاں پہ کور کر لیا کہ کہاں پہ آپ کی چوائسیز عورتوں کی سملر تھی مردوں کے ساتھ اور کتنی ڈفرینٹ تھی. تو اب ہم نیچے تھوڑا سا ایک اسکیل پہ آتے ہیں جہاں پہ ہم کانسٹیٹوئنسی کے لیول پہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ جو فیمیل سپورٹ ہے
اس نے ٹرانسلیٹ کیا ہے آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے ونر پہ یا نہیں. 166 ایسی کانسٹیٹوئنسیز ہیں جہاں پہ عورتوں نے مردوں کے مقابل زیادہ ووٹ کیا ہے فور دا ونر, جو کانسٹیٹوئنسی کا ونر تھا. اور 37 ایسی کانسٹیٹوئنسیز تھی جہاں پہ عورتوں نے ونر کے لیے ووٹ نہیں کیا, جو کہ ایک چھوٹی مقدار بنتی ہے اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں. اگر فردر ہم دیکھیں بریک ڈاؤن کے کیا عورتوں کے ووٹ سے کتنا حد تک امپیکٹ آیا ہے, کیا ان کے ووٹ کی وجہ سے وہ ونر جیتا ہے یا نہیں, کیا اس لیڈ جو ہوئی ہے وہ عورتوں کی وجہ سے ہوئی ہے یا نہیں, تو وہ 7 ایسی کانسٹیٹوئنسیز ہیں جہاں پہ عورتوں کی جو ووٹ ہے اس کا شیئر ہے دیٹ لیڈ ٹو دا ونر, دا کانسٹیٹوئنسی ونر. اور وہ جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کا تھوڑا سا میں بریک ڈاؤن اور تھوڑے سے نام اگر آپ کو بتاؤں تو اس میں آتی ہے NA43 ٹانک کم ڈیرا اسماعیل خان, NA49 اٹک, NA55 راولپنڈی, NA87 خوشاب, NA94 چنیوٹ, NA128 لاہور اینڈ NA163 بہاول نگر. اگر اس میں بھی تھوڑا سا اگر ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں اس کے بریک ڈاؤن کو, تو وہ جو NA43 ٹانک ہے اس میں PTI جیتی ہے JUIF سے 555 ووٹ کے مارجن سے. اور وہ اس لیے جیتی کیونکہ وہاں پہ جو فیمیل پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ اس پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو 1430 ووٹ کی لیڈ تھی. تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس لیڈ کی وجہ سے وہ جو کانسٹیٹوئنسی کا ونر ہے وہ ڈٹرمن ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم NA49 اٹک کو دیکھیں تو وہاں پہ PMLN جیتی ہے PTI سے, اور وہ جو وکٹری کا مارجن ہے وہ 9696 ہے. اور اگر آپ اس کی دیکھیں تو جو فیمیل پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ ان کو جو لیڈ تھی وہ 34,302 کی لیڈ تھی, وچ اگین از اے سگنیفیکنٹ لیڈ, کہ یہ وہ ریزلٹس ہیں جو فیمیل پولنگ اسٹیشن پہ جو ان کی کارکردگی ہے اس کی وجہ سے وہ جو ان کی لیڈ تھی جس کی وجہ سے وہ کانسٹیٹوئنسی کے ونر ڈٹرمن ہوئے. اگر اس سب کو ہم اوور آل ان پرسپیکٹیو اس کو اس میں دیکھیں تو یہ بہت اچھی ایک آپ کو ایک دکھاتا ہے رسپانس عورتوں کا, ان کی پریزنس کا, ان کی چوائسیز کا اور اس کا امپیکٹ کا, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کی کیا ان کا ووٹ ایکچولی امپیکٹ کر رہا ہے, کیا وہ میٹر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اب یہ جو کچھ اگر ہم بات کرتے ہیں ایک اوور آل ایک لمیٹیشن کی بھی, تو یہ جو ہم نے انالیسس کیا ہے یہ ان جگہوں پہ, ان کمیونٹیز پہ, ان پولنگ اسٹیشنس پہ کیا جہاں پہ آپ کے کمپیریبل ریزلٹس تھے. لیکن اگر ہم کمبائنڈ پولنگ اسٹیشنس پہ دیکھیں تو وہاں پہ ابھی بھی جینڈر ڈسگریگیٹڈ آپ کو چوائسیز نہیں ملتی, تو وہ والے پولنگ اسٹیشنس کو ہم کنسیڈر نہیں کر سکے, اس انالیسس کا پارٹ نہیں بنا سکے. تو اس لیے گوئنگ فارورڈ دیر از اے نیڈ کہ کمبائنڈ پولنگ اسٹیشنس جو ہیں ان کا بھی ہمیں جینڈر ڈسگریگیٹڈ اگر انالیسز اگر ان کا رزلٹ ہمیں ملتا ہے تو اس سے ایک بہتر پکچر ہم شو کر سکتے ہیں اور پورٹری کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو دیر از آلسو بین اے ریڈکشن ان دا جینڈر گیپ ان ووٹ پول, جو کہ 20.4% تھا 2018 میں, وہ اب 16.5% ہو گیا ہے 2024 میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا کتنا گروئنگ انفلوئنس ہے پولز پہ. اگر ہم فردر اس سارے کو اگر ہم سم اپ کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ اوور آل عورتوں کی کافی حد تک کنٹریبیوشن ہے, مطلب ان کا انفلوئنس ہے. اگر اتنا زیادہ نہیں بھی ہے تو دیر از اے چانس کہ اٹ کین گرو مینی فولز ان دا فیوچر. تو اگر ہم فردر آگے کے الیکشنز اور آگے کے اس کو مد نظر رکھیں تو ہمیں چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز نیڈ ٹو سی کہ عورتوں کی چوائسیز میٹر, دے ہیو این امپیکٹ, دے ہیو اے سے اینڈ دے ہیو اے وائس. تو اس لیے اس کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے, اس کو مد رکھتے ہوئے دیکھا جائے کہ ایسی پالیسیز جو ٹیلر کی جائیں عورتوں کے لیے, جو جینڈر سینسٹیو پالیسیز بنائی جائیں اور ان کو ریچ آؤٹ, عورتوں کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے اس طرح کی ڈومینز اور کیمپینز بنائی جائیں جہاں پہ آپ کو پتہ چلے, جہاں پہ عورتوں کو آپ زیادہ انفلوئنس کر سکو, جہاں پہ عورتوں کو آپ زیادہ انکریج کر سکو ٹو ووٹ. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی ایک انکلوسیو اوور آل آپ کی اسٹریٹجی ہوگی جس کی وجہ سے عورتوں کا جو ایک سے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ زیادہ ڈائیورس ہوگا. کیونکہ اوور آل ابھی ہم نے دیکھ لیا اوپر کہ ان کی جو ووٹ ہے وہ آپ کی امپیکٹ کر رہا ہے آپ کے ونر کو, اور ان کا انفلوئنس ہے. So there is a need for the relevant authorities and the political parties to make some campaigns, some strategies that align with the women and they are sensitive, gender sensitive, تاکہ عورتوں کو ایک inclusive process کا پارٹ بنایا جا سکے, تاکہ ان کی say اور ان کی جو choice ہے اس کو ہم further اس کا impact دیکھ سکیں, اور اس کو ایک negligent جو ہم نے تھوڑا segment رکھا ہوا ہے اس کو ہم اسے نکال سکیں.